الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ کر رکھ لیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. پچھلے درس میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنے اور ان سے ڈرنے کی تفصیل بتائی تھی آپ کو، اور اس کا علاج بھی بتایا تھا، طریقۂ کار بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے خوف ضرور رکھنا چاہیے، ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے، نفسانی خواہشات کو ترک کرنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور کہیں ہم پر خدا نخواستہ عذاب نازل نہ فرمائے، یا قیامت کے دن ہم ناکام ہو کر جہنم میں نہ چلے جائیں. تو اللہ تعالیٰ سے خوف کا بیان وہ پچھلی حدیث میں ہم نے مکمل تفصیل بتائی تھی آپ کو. اب یہ حدیث جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم فرمانے والے ہیں. وہ ایسی ذات نہیں ہے کہ بلا وجہ کسی کو جہنم میں داخل کرے، بلا وجہ اس دنیا میں عذاب نازل فرمائے، بلا وجہ کسی کو تکلیف دے، بلکہ وہ تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے. وہ تو بے حد مہربان، نہایت رحم والا ہے. آپ قرآن پاک کھول کر دیکھ لیں اور پہلی ہی آیت آپ دیکھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں الرحمن اور الرحیم کے صفاتی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے. الرحمن بے حد مہربان، الرحیم نہایت رحم والا. تو قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تو پہلے ہی یہ دو ناموں پر آپ کی نظر پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے دو نام پہلے ہی اس وجہ سے ذکر فرمائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہ بے حد مہربان ہے، وہ عذاب ویسے ہی نازل نہیں کرتا. اور اس حدیث میں جو ابھی میں نے سنائی بخاری شریف کے، صاف فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کے غضب سے. اس کی رحمت بہت وسیع ہے، بہت زیادہ ہے اس کے غضب سے. وہ ویسے ہی کسی پر غضب نہیں کرتے، ویسے ہی کوئی عذاب نازل نہیں فرماتے. وہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے بندیاں سب توبہ کر لیں، مجھ سے تعلق بنائیں، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے وہ بہانے ڈھونڈتے پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اپنے بندے بندیوں کو وہ جنت میں داخل کرانا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے اس حدیث میں ایک خوشخبری بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ انہوں نے گناہ کر چکے ہوں، حتیٰ کہ شرک، کفر، خدا نخواستہ انہوں نے کیا ہو، زنا، شراب، جو بھی گناہ، سودی معاملات جو بھی ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی گناہ ہو بس ہو گئے تو ہو گئے، ابھی آپ توبہ کر لیں. توبہ کر لیں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں. آپ توبہ کر لیں، آپ میرے ہی بندے ہیں، میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں، مجھ سے دور نہ بھاگیں. کل میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی تلاوت کے ساتھ نصیحت گروپ میں، وہ شاید آپ نے بھی دیکھی ہوگی. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کدھر چلے جا رہے ہو، اس پر پوری تفصیل میں نے لکھی تھی. تو اللہ تعالیٰ اپنی وہ رحمت دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کہاں چلے جا رہے ہو، مجھ سے دور نہ بھاگو، میں تو ماں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. ٹھیک ہے تم سے گناہ ہوئے ہیں، بالکل مایوس مت ہو، بس توبہ نکالو. توبہ کیا، بس مستقبل میں اپنی مستقبل کی فکر کرو، مستقبل میں اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرنے کا عزم رکھو، اور ابھی یہ گناہ چھوڑ دو، اور جو ہوا بس اس پر آپ پشیمان ہو جاؤ، نادم ہو جاؤ، بس یہی آپ کی توبہ قبول ہو گئی. ابھی اپنے مستقبل کے لیے آپ فکر کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں. اسی وجہ سے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 53 میں ہے، قُلْ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اے میرے بندو، الذین اسرفوا علی انفسہم، جن لوگوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں گناہوں سے، بہت زیادہ گناہ کیے ہیں،
لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، مایوس مت ہو۔ تم نے گناہ کیے ہیں، بس ٹھیک ہے، توبہ آپ نے کر لی، بس آپ مایوس مت ہوں، بار بار شیطان کے وساوس میں نہ آئیں کہ میں نے گناہ کر لیا، اب کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اور میں جہنم میں چلی جاؤں گی اور یہ اور وہ۔ ٹھیک ہے، فکر کرنی چاہیے، لیکن یہ مایوسی ٹھیک نہیں ہے، یہ مایوسی بھی گناہ ہے۔ آپ مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتے ہیں اور ایک قسم کی تسلی اپنے بندوں کو دیتے ہیں، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کو وہ تسلی دیتی ہے، اس طرح اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں۔ الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ تو بہت زیادہ غفور ہے، بخشنے والی ذات ہے، الرحیم، اور وہ نہایت رحم والا ذات ہے۔ آپ ان کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، ابھی آئیں، ابھی ان کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں، توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائیں، کبھی بھی مایوس مت ہو اور ان کے احکامات پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ میری ذات سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں، مطلب جو میری رحمت سے نا امید نہیں ہوئے بلکہ توبہ کر کے مجھ سے محبت کرنے لگے اور میرے احکامات کا خیال رکھا، میری ناراضگی سے وہ بچتے رہے، اب وہ مجھ سے محبت کرنے والے آج کہاں ہیں؟ آج میں انہیں عرش کے سائے میں رکھوں گا، آج میرے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ بھی نہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ان کی رحمت کی امید پر مستقبل کی فکر کرنا چاہیے، آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ اگر سورہ ابراہیم پارہ نمبر 13 میں آپ دیکھیں، غالباً آیت نمبر 32-33 ہے، وہاں اللہ تعالیٰ بہت پیار سے ہمیں سمجھا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اے میرے بندو، میں نے آپ ہی کے فائدے کے لیے یہ بڑے بڑے یہ جہاز جو ہیں، کشتیاں جو ہیں، لانچ جو سمندر میں چل رہی ہیں، آپ ہی کے فائدے کے لیے پیدا کیے ہیں، آپ ہی کے لیے وہ رزق ایک جگہ سے دوسری جگہ وہ پہنچا رہے ہیں، آپ ہی کے فائدے کے لیے میں نے نہریں جتنی بھی ہیں، دریا سمندر نہریں، وہ آپ ہی کے تابع کی ہیں، آپ کی خدمت میں لگائے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سورج اور چاند جو ہیں وہ آپ ہی کی خدمت میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مقرر کیے ہیں۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، آپ ہی کی خدمت کے لیے میں نے رات دن کو لگایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بندوں کے وہ خدمت میں لگایا ہوا ہے کہ آپ ہی اس تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں۔ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ آپ جو بھی چاہو اور آپ کے مناسب وہ ہو، آپ کے لیے نقصان دہ نہ ہو تو میں وہ آپ کو دے دوں گا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہاں تک کہ آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنا بنانا چاہتے ہیں، بار بار ہمیں وہ اشارے کر رہے ہیں، وہ صاف آیات انہوں نے نازل کی ہیں کہ آپ بس میرے بن جاؤ، میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر رات آسمانی دنیا پر اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں، جب آخری 1/3 رات ہو، مطلب تہجد کے وقت، صبح صادق سے پہلے جو وقت ہوتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور وہ اعلان فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، ابو داؤد شریف کی، کہ مجھ سے دعا کرنے والا کوئی ہے تاکہ میں ان کی دعا قبول کروں۔ یہ اپنی رحمت وہ اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ میری رحمت اتنی وسیع ہے کہ آپ آ جاؤ، کوئی دعا مانگو تو میں قبول کر لوں، کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں ان کو بخش دوں۔ مطلب آپ تھوڑی ہمت کریں، میری رحمت سے فائدہ اٹھائیں، میں کوئی ایسی ذات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ایسی ذات میں نہیں ہوں کہ میں بلا وجہ پر عذاب نازل کروں اور آپ کو جہنم میں داخل کروں، میں تو آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ آ جائیں، توبہ کر لیں، مجھ سے تعلق بنا لیں
اور مانگو، جو بھی مانگنا چاہتے ہو آپ مانگو، بخشش طلب کرنا چاہتے ہو میں آپ کو بخش دوں گا۔ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بس انسان ٹھیک ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، جو گناہ بھی ہوئے سو ہوئے، ابھی توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بلا رہا ہے، جیسے میں نے سورہ زمر کی آیات سنا دی، سورہ ابراہیم کی، اس طرح اور بھی بہت سے آیات ہیں سورہ تکویر کی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ میرے بن جاؤ، میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ۔ عقل بھی یہ تسلیم نہیں کرتی۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی ایسا شخص ہو جو ہمارے گھر کے سارے اخراجات برداشت کرے، بجلی گیس بل، بچوں کی ٹیوشن فیس اور تمام سہولیات، گھر کا خرچہ، وہ یہ کہے کہ بس آپ صرف ایک ڈیوٹی ہے، میں آپ کو جائز ڈیوٹی، آسان ڈیوٹی دے رہا ہوں، آپ یہ کریں اور میں سب سہولیات آپ کو دوں گا، تو ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بس میں ڈیوٹی کروں گا، آپ تمام سہولیات مجھے دیں، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ پھر اب اگر ہم وہ ڈیوٹی نہیں کریں گے اور سہولیات لیں گے تو تمام دنیا کے لوگ ہمیں ملامت کریں گے کہ آپ تو بہت بے وفا ہو، آپ تو بہت زیادتی کر رہے ہو۔ وہ آپ کو سیلری تنخواہ بھی دے رہا ہے، آپ کے گھر کے تمام سہولیات بھی پوری کر رہا ہے، اور آپ پھر بھی ڈیوٹی نہیں دے رہے، ویسے ہی آپ آ جاتے ہیں، اٹینڈنس حاضری لگا لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، مطلب کام چوری کرتے ہیں، تو تمام لوگ ہمیں ملامت کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین، اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کو میں نے حکم دیا ہے کہ آپ کی خدمت میں لگے رہیں گے، لیکن آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بس آپ میرے احکامات مانو، مجھ کو ناراض مت کرو، میری رحمت سے فائدہ اٹھاؤ، آؤ میرے بن جاؤ۔ تو اب اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے تو قیامت کے دن بھی ہم عذر پیش نہیں کر سکیں گے، اور ویسے بھی عقل جو ہے، اور ایک عقل مند شخص، شریف شخص، وہ بھی ہمیں ملامت کرے گا کہ آپ بہت زیادہ یہ زیادتی کر رہے ہو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمت بھی دے رہا ہے اور آپ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔